شکریہ مصعب. اور مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے جی, اور یہ سوال محمد داؤد صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں, سر کے بال کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں, سر کے بال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پورا سر منڈوائیں, یہ بھی جائز ہے. کہیں سے بال چھوڑنا, کہیں سے سر منڈوا لینا, یہ جائز نہیں ہے, یعنی حدیث میں سے صاف لفظوں میں منع کیا گیا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سارے سر کے بال منڈواتے نہیں ہیں بلکہ سر کے بال رکھتے ہیں. تو رکھنے میں یا تو آپ نے چھوٹے بال رکھنے ہیں یا بڑے رکھنے ہیں. بڑے بال اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ کو پٹوں والے بال رکھنے پڑیں گے, یعنی سارے بال آپ پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے آپ جتنا چاہیں بڑھا لیں, اس کو کاٹیں تو ایک لائن میں کاٹنا پڑے گا ان کو. اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے سے آپ بال چھوٹے کر رہے ہیں یا سائڈوں سے بال چھوٹے کر رہے ہیں اور پیچھے سے بڑھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سارے بال پیچھے لے جا کے پھر آپ کو نیچے سے بال کاٹنے پڑیں گے, جس کو پٹوں والے بال کہا جاتا ہے. اور ایک صورت وہ ہے جو عام طور پہ لوگوں میں رائج ہے کہ بال چھوٹے کراتے ہیں, نہ بالکل سر منڈوایا جاتا ہے اور نہ پٹوں والے بال رکھتے ہیں بلکہ بال چھوٹے رکھتے ہیں, جیسے عام طور پر آج کل رواج ہے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ چاروں طرف سے بالوں کو برابر رکھنا ضروری ہے. یہ جو آج کل لوگ یوں کرتے ہیں کہ کہیں سے بال بڑے کر دیے کہیں سے چھوٹے کر دیے, یہ طریقہ خلاف سنت ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور یعنی بال آگے سے جیسے پف والے بال رکھے جاتے ہیں, یہاں سے بڑھا لیے اور ادھر سے بالکل یوں کہا جاتا ہے نا کٹورا رکھ کے بال کٹوانا, سر کے اوپر کٹورا رکھا اور چاروں طرف سے کٹوا دیے, یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے.